نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. سلیمان چھوٹے تھے یا داؤد؟ سلیمان علیہ السلام. اور زیادہ درست فیصلہ کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا، جس کو اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ میچورٹی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا خاص تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. عموماً یوتھ میں یہ کمپلیکس پایا جاتا ہے کہ ہم تو ابھی عمر میں چھوٹے ہیں، ہماری بات کون سنے گا، ابھی ہمیں حق کی بات نہیں کرنی چاہیے، ابھی ذرا ہم میچور ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو پھر اچھی باتیں کریں گے، اور جب تک میچور ہوں گے تو سب بھول چکے ہوں گے. وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ بھولے کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن اس سے بھی زیادہ انسان سے تیزی کے ساتھ دور چلا جاتا ہے، جیسے ایک اونٹ جب اس کی رسی کھول دی جائے بھاگ جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا پڑھاتا نہ رہے تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا سب کچھ اتنی تیزی سے بھولتا ہے، اس کی آیات حفظ کی ہوئی، یاد کی ہوئی، کہ جیسے ایک اونٹ کی رسی کھول دی جائے اور وہ اپنے مالک سے بہت دور بھاگ جائے. تو پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات، کہ ان کا فیصلہ زیادہ پسند کیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، یعنی ایک کو ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی یہاں توہین کی گئی. یہی مطلب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اگر دو لوگوں میں سے ایک کی بات کو لے لیا جائے تو دوسرا کیا سمجھتا ہے؟ میری ناقدری ہو گئی اور میری بات کو رد کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو دینی تعصب ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے. لیکن دین ہی وسعت سکھاتا ہے، اور جو وسعت دین کے ذریعے آتی ہے وہ کسی اور طرح نہیں آ سکتی. اور دین کا اصل پیغام بھی یہی ہے. اگر آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا نہ ہوئی تو کچھ فائدہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا. دونوں کے پاس صلاحیت تھی، لیکن استعمال کون کر سکا؟ سلیمان. جبکہ نیت ان کی بھی غلط نہ تھی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکہرا اجر. اجر دونوں صورتوں میں ہے. یعنی مجتہد اگر غلطی بھی کر جائے تو بھی اس پر اجر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہے، 2 جہنمی. جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے. یعنی ایک شخص حق کو پہچان گیا اور پھر پہچان کر اس کو چھوڑ دیا، اپنی خواہش کو فالو کر لیا یا کسی اور چیز کو. اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے لیے فیصلے کرنے بیٹھ جائے، بغیر سوچے سمجھے. تو اس لیے منصب قضا جو ہے، قاضی کا جو یہ جج بننا جو ہے، یہ انگاروں پہ لوٹنا ہے، یہ کوئی آسان پیشہ نہیں ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ. اب فوراً اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحنا، جو تسبیح کرتے تھے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کس کے ساتھ مل کر؟ داؤد علیہ السلام کی. والطیر، اور پرندوں کو. یعنی داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت تسبیح کرتے تھے، اتنی اعلیٰ طریقے سے تسبیح کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے، اور وہ پوری کی پوری فضا ایک طرح سے گونج اٹھتی تھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. سخرنا مع داؤد، مسخر کیے داؤد کے ساتھ، کے لیے نہیں ہے. یعنی جب وہ تسبیح کریں تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ کریں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم کرنے والے تھے. اب حیرت ہو رہی ہوگی نا کہ پہاڑ کیسے تسبیح کرتے ہیں
اور پرندے کیسے کرتے ہوں گے؟ فرمایا کننا فاعلین، ہم کرنے والے تھے. اچھا سورۃ صاد میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل له اواب. ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے تھے. تسبیح یعنی حضرت داؤد جیسے پڑھتے، اور پرندے اور پہاڑ اس کو دہراتے تھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ سبا میں، یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اوبی، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا. یعنی اتنی خوبصورت آواز سے وہ تسبیح کرتے تھے اور بلند آواز سے تسبیح کرتے تھے. اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بلند آواز سے بھی اللہ کی تسبیح کی جا سکتی ہے، کہ فضا ساری مسحور ہو جاتی تھی، پرندے ٹھہر جاتے، پہاڑ گونج اٹھتے اور ایک سما بن جاتا. اب سوچیں کبھی آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے، پہاڑوں کے اوپر کو پرندوں کے چہچہانے کی آواز یاد ہو، کیا خوبصورت سین ہوتا ہے. لیکن ہم کو ان کی آوازیں سمجھ میں نہیں آتی. داؤد علیہ السلام سمجھتے تھے اور وہ داؤد علیہ السلام کو فالو کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی اپنی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، بہت میٹھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی تھے، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. ایک دفعہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ وہاں ٹھہر گئے، قرآن سننے لگے اور دیر تک سنتے رہے. یعنی قرآن بھی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ عام طور پر گھروں میں صبح کے وقت کیا کرتے ہیں؟ دل میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے، کیونکہ ہم اپنی نیند نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے نا، اپنی نہیں تو کسی اور کی جو سو رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے تو آپ نے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، اس شخص کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے، یعنی ان سے تشبیہ دی. وعلمناہ صنعۃ لبوس، اور سکھایا ہم نے اس کو لباس کی صنعت. لباس کی صنعت سے کیا مراد؟ زرہ سازی کا علم. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ تھیں، بغیر کنڈوں اور حلقوں کے ہوتی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقہ دار زرہیں بنائی. کنڈا دار کیا ہے؟ چین جس طرح ہوتی ہے، چین والی، لوہے کو ڈھال کے اس کے اندر نرم. سورۃ سبا میں اس کی مزید تفصیل ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری زرہیں بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعمال کا جو دور ہے جسے آئرن ایج کہا جاتا ہے، وہ وہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کننا فاعلین، یہ ہم کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو علمناہ، ہم نے اس کو سکھایا کیا؟ صنعۃ لبوس، لباس بنانے کی صنعت، لکم تمہارے لیے، یعنی انسانوں کے لیے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام صرف واعظ و تبلیغ کا درس دینے والے نہیں تھے، بلکہ سائنٹسٹ بھی تھے، موجد تھے. موجد کون ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والے. تو یہ دراصل ایک طرح سے ان کی ایجاد تھی. آج کل ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ کوئی سائنٹسٹ قرآن پڑھے یا قرآن پڑھنے والے سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں. جب سے الگ ہوئی، جبھی سے ہمارے ہاں زوال آ گیا. لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ بچائے تم کو تمہاری مار سے، یعنی جنگ میں کام آئے زرہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ بنانے کا طریقہ سکھایا ایک پیغمبر کے ذریعے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا کس کو؟ ہوا کو، عاصفتاً، شدت سے چلنے والی، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی. یعنی ہواؤں پر کنٹرول ہے نا. حیرت کی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جہاز اڑا کر لوگوں نے ہواؤں پہ کنٹرول کرنا سیکھا. اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے اپنے پیغمبروں سے یہ کام لیا. تو یہ جدید آپ کے علوم و فنون جو ہیں، ان کی ابتدا کرنے والے اور تاریخ انسانی میں ان کو شروع کرنے والے انبیاء ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتابوں کا علم بھی دلوایا اور یہ کام بھی لیے. دین اور دنیا اکٹھے تھے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً،
تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، یعنی ہوا کا رخ بھی موڑ لیتے تھے. اب تو جہاز چلانے کے لیے صرف یہ کہ اس کو کنٹرول ہی کیا جاتا ہے، لیکن رخ موڑ نہیں سکتے آپ اس کا. تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. بارکنا کیا ہوا؟ فعلنا. کہتے ہیں کہ آپ اپنے تخت پر اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت سوار ہو جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، اور ہوا تخت کو اڑا کر ایک جہاز کی طرح، جس میں پورے کے پورے ان کے ساز و سامان ہوتے تھے، 1 مہینے کی مسافت تک لے جاتی اور پھر اسی طرح واپس. سورۃ سبا میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، 1 مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو اور 1 مہینے کی راہ تک اس کا چلنا شام کو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ صبح کے وقت جب وہ تخت سمیت ہوا پہ سوار ہوتے تو اتنا دور لے جاتی ہوا جتنا کوئی عام انسان چل کر مہینے میں جا پہنچے، اور یہ صبح کے پہر میں ہو جاتا، اور پھر شام کو واپس. سورۃ صاد میں آتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ يَشَاءُ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ چاہتا. اور آج کے دور میں اتنی ترقی کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹورنیڈوز آتے ہیں تو بڑی بڑی سپر پاورز کی کتنی بے بسی ہوتی. سارے مل کر بھی اس رخ کو موڑ سکتے ہیں؟ نہیں. کسی بھنور سے نکال سکتے ہیں کسی چیز کو؟ نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ان جدید ترقیوں سے جو انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے اس سے تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کیے اور اپنے پیغمبروں سے لیے اور ہزاروں سال پہلے لے لیے، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی اپنے دل میں نرم گوشہ نہیں پاتے کہ وہ بھی کوئی کام ہو. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ کہانیاں ہیں پرانے وقتوں کی. ایمان جو نہیں. اسی سے آپ دیکھیں نا کہ قرآن ہر ذہن کو مطمئن کرتا ہے. ایک عام شخص اس کو ایک حیرت انگیز، ایک صحرا میز کہانی سمجھ کے پڑھے گا، لیکن ایک عالم اور خاص طور پر اس علم کا رکھنے والا اس کو ایک اور ہی اینگل سے دیکھے گا اور قرآن کے آگے جھک جائے گا. تیز چلنے والی ہوا تھی، عام بھی نہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، یعنی شدت کی ہوا کو کنٹرول کر لیتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کو ہم جاننے والے تھے. یہ سب ہم کو پتا تھا کیا ہو رہا، یہ سب چیزیں ہمارے علم میں تھی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اصل علم تو پھر اللہ تعالی کا ہی ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنات میں سے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے. کہاں؟ سمندروں میں موتی اور جواہر نکال کے لاتے. غاصہ یغوس ہوتا پانی کے اندر جا کے غوطہ لگا کے آنا. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کام کرتے تھے جنات. آج کے دور میں جو کام بڑی بڑی مشینیں کرتی ہیں، قدیم زمانے میں یہ کام پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالی نے جنات کو مسخر کر کے کروا لیے. سورۃ سبا میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے ایسے جن کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا تھا، جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا قصر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کی حفاظت کرنے والے ہم تھے. جنوں کو دراصل ہم نے پکڑ رکھا تھا، اگرچہ وہ کام کس کے لیے کر رہے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، لیکن براہ راست ہماری نگرانی اور حفاظت میں تھے. جنوں کی سرکشی اور فساد سے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی کہ وہ ان کے آگے سر نہ اٹھا سکتے تھے.
وَأَيُّوب، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک صابر بندے، ایک پیغمبر تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں بنی اسرائیل ہی کے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ تعالی کا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے ہر قسم کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی مثال بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق ابتدا میں وہ بہت مالدار انسان تھے، کھیتی، مویشی، مکانات، آل اولاد، ہر چیز کی اتنی کثرت تھی کہ کہا جانے لگا کہ اہل مشرق میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں، یعنی سب سے بڑھ کر تھے مال و دولت اور دنیاوی اسباب میں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے تھے اور بہت وفادار۔ ان کی زندگی ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ ایک شخص جس کے پاس دنیا کی اتنی نعمتیں ہوں کہ جو چاہے ہر چیز میسر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا متواضع ہو، اتنی عاجزی ہو، اس میں بندگی کی ایسی خو ہو، کیونکہ عام طور پر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ ایک شخص دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہو اور پھر عبادت میں بھی سب سے آگے ہو۔ لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں پھر بھی وسوسے ڈالے، ان کی اس خوبی کو اور اس بھلائی کو ان کے دلوں میں الٹ دیا، اور لوگوں کو کیا سکھایا کہ ایوب اتنے عبادت گزار ہیں اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہیں، اگر یہ اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کو تو کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس تو سب کچھ، اور جس کے پاس نہیں، اگر وہ نہیں بھی کرتا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ایک اور مثال بھی قائم کی، اور وہ کیا تھی کہ ان سے سب کچھ چھن گیا، مال و دولت بھی، سب مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئیں، بیوی اور بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور شدید غربت کا شکار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری ان کو آئی، جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری لگ گئی ہے، یہ سب پر زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر کہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، وہ انسان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث نہیں ہوتی، لیکن وہ بیماری جو سب کو نظر آئے اور سب کو دکھے، بسا اوقات وہ انسان اس میں اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے، وہ زیادہ دکھ کا باعث ہوتی۔ تو ان کو سکن ڈیزیز تھی، کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ صاف نظر ہی نہیں آتا تھا، سارا جسم ایک پھوڑا بن گیا اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور کوئی دوا فائدہ نہ دیتی تھی۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اللہ کے اس نیک بندے نے کبھی بھی کوئی شکوے کی بات اپنی زبان سے نہ نکالی، کوئی شکوہ نہیں، اور اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ اس کے بارے میں بائبل کی ایک روایت ہے، تب ایوب نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بے جا کام کا عیب لگایا۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔
ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب کی آزمائش شروع ہوئی تو اہل عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی، آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی، اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، یعنی میں ان کی فکر کرتا رہتا تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، یعنی جب مال تھا، بچے تھے، دنیا تھی، تو مجھے ان کی فکر لگی رہتی تھی، اور اب جب تو نے یہ سب کچھ لے لیا تو سب فکریں بھی ساتھ ہی چلی گئیں، اب میرا دل تیرے لیے خالی ہو گیا مکمل طور پر۔ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ پر بہت ہی حسد کرتا، یعنی اس تکلیف کو اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے۔ ابلیس اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ، تو نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کبھی غرور اور تکبر نہ کیا تھا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار، تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا، اور نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیری رضامندی کی طلب میں اپنے راحت و آرام کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یعنی جب تو نے سب کچھ دیا تھا تو تجھے خوش کرنے کے لیے، عبادت کی مشقت کرنے کے لیے سب دنیا کی نعمتیں اس وقت بھی میں چھوڑ دیتا تھا، اور اب تو نے خود ہی لے لی سب۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ صبر اور شکر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پھر ان کو سب کچھ لوٹا دیا، نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ دگنا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور دعا کا انداز بھی دیکھیے، کوئی شکوہ نہیں، مانگا بھی کچھ نہیں، صرف اللہ کو اس کی رحمت کا جوش دلایا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بالکل انوکھا انداز ہے دعا کرنے کا۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کی بیماری دور کر دی۔ کشفنا ما بہ من ضر، کہتے ہیں کہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ وآتیناہ اہلہ، اس کے گھر والے بھی اس کو دے دیے، ومثلہم معہم، اور اتنے ہی اور بھی، یعنی بچے وغیرہ اور بھی دے دیے۔ رحمتا من عندنا، سب کچھ بطور رحمت کے ہماری طرف سے۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق، ایک نصیحت۔ بائبل کی روایت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب دوبارہ ان کو یہ سب کچھ ملا تو اتنا زیادہ تھا کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ان پر، یعنی جیسے آسمان سے رزق برستا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتنگوں کی شکل میں سونا ان پہ برسا، جیسے پھول کی پتیاں برساتے ہیں نا کسی پر، اس تیزی سے وہ سارا مال اور اس سے زیادہ دگنا واپس آ گیا۔ اور یہ جو بات ہے نا، ذکرٰ للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت، کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ جب نعمتوں کی کثرت ہے تو بھی اللہ کی یاد ہے۔ نعمتوں نے غافل نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، تہجد بھی نہیں چھوڑے، اور جب چھن گیا تو پہلے سے بھی زیادہ خوشی سے عبادت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب تو بیچ میں کوئی اور رہا ہی نہیں، سب چلے گئے، اب تو صرف تو ہی تو ہے، میں تیرے اور قریب آ گیا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا قبول ضرور ہوئی، لیکن یہ نہیں کہ آج دعا مانگی اور کل قبول ہو گئی، کیونکہ ہم تو ایسے ہی چاہتے ہیں نا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، کب؟ 18 سال بعد۔
یوسف علیہ السلام کا خواب کب شرمندہ تعبیر ہوا؟ 40 سال بعد. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر فوراً ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اس سب کو چھوڑ دیں گے. ذکرى للعابدین، یہ جو ذکرى للعابدین والی بات ہے اس میں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے. اور وہ کیا کہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عبادت میں لگے گا تو اس کی دنیا کا نقصان ہو جائے گا اور دنیا چھٹ جائے گی اور دنیا کی نعمتیں تو ملیں گی ہی نہیں. ہے نا یہ خوف سب کو. بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے، شادیاں کیسے ہوں گی، حرام کا کاروبار چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر حرام کی طرف پلٹ جاتے ہیں، پھر گناہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی سٹیپ اٹھا نہیں سکتے، اپنی ذاتی زندگی میں نہیں اٹھا سکتے، اپنے بتوں کو نہیں توڑ سکتے، قوم کے توڑنے کا کیا کام ہے. ہم نے تو اپنے بت نہیں توڑے جنہوں نے ہمارے پاؤں باندھے ہوئے ہیں. جنت کا سودا سستا نہیں، بہت قیمتی. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو آگ جلا رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ بیٹے کے دل پہ گزر کے آ رہی ہوگی کہ باپ ایندھن اکٹھا کر رہا ہے تاکہ بیٹے کو جلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے قبولیت کی. ہم میں سے کوئی اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے والدین ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے ہی دیکھ لیں. اگر وہ دیکھیں تو ہم کہتے توبہ، ہم تو بس چھوڑ رہے ہیں سب کچھ، جو وہ کہیں گے وہی کریں گے. دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا میں تو جس بات پہ ہم اڑ جائیں، جو ضد آ جائے ہم میں، وہ منوا لیں گے، چاہے وہ ہمیں گھر سے نکال دیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی پسند کی شادی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں نا، بے شمار مثالیں. چاہے وہ بری مثال ہے لیکن ہے تو نا. لیکن اسی معاشرے میں دین کے لیے ایک بھی قربانی نہیں ملتی، ایک بھی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایسی مثالیں قائم کریں، کیونکہ ہر ایک پر اتنا ہی بوجھ اللہ ڈالتا ہے جتنا کوئی اٹھا سکتا ہے. لیکن ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے کہ ماں باپ کو یہ بتا سکیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، یا یہ کہ شادی کے موقع پر یہ خرافات نہ کرو. کسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہو، کوئی باہر پڑھنے کے لیے جانا ہو، کوئی ڈگری لینا ہو، کوئی دنیا کے کوئی جاب کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، روٹھ بیٹھیں گے، سب کچھ کر لیں گے. دین کے معاملے میں ان کی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں کر سکیں گے. فرق ہے نا. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہ السلام کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے. کون سی نعمت دی یہاں؟ کیا دیا تھا ان کو؟ صبر کی نعمت. یہ بھی ایک نعمت ہے نا کہ انسان کو توفیق مل جائے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اور داخل کر لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین. وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. اب یہاں پیغمبروں کی صفات آ رہی ہیں. صابرین، صالحین. آگے آتا ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ذکرى للعابدین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.